اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے اعتکاف کے موضوع پر بات کی، اور اب میں چاہوں گا کہ اہل سنت کے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے متعلق بات کی جائے۔ اس کا آج مختصر تعارف کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ کے جو اپنا تھا آپ نے تعلیم و تربیت بنیادی حاصل کی، اور اس میں بعض روایت کے مطابق ایسے ہے کہ اس وقت کے جو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ایک دفعہ بچپن میں ان سے ملاقات ہوئی، چھوٹے تھے تو جا رہے تھے بازار میں، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کام پر جا رہا ہوں۔ اپنے کام کی جگہ کا بتایا کہ میں فلاں تاجر کے ساتھ کام کرتا ہوں، یا کاروبار کا تھا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ کے کاموں میں زیادہ پڑھو اور اللہ کا دین سیکھو۔ تو وہ جو بات تھی امام یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن اس رات حضرت امام ابو حنیفہ لکھتے کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ مرد درویش مجھے کیا کہہ گیا اور مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لہذا صبح اٹھ کے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے جو کاروبار کرتا تھا وہ چھوڑ کر اس وقت کے جو امام تھے نا سب سے بڑے حدیث کے، وہ امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان کی شاگردی اختیار کی اور حدیث کا علم اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ، منطق اور جو بھی کچھ دوسرے دین سے متعلق تھی وہ ان کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ آپ کی ابتدائی تعلیم جو کوفہ میں ہوئی وہ تھی۔ آپ کے نسل کے متعلق آپ کو ایرانی نسل کہا گیا، کیونکہ آپ کے جو پوتے تھے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم فارسی النسل ہیں اور ہم کبھی کسی کے غلام نہیں ہوئے۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیشہ تھا، ہمارا کاروبار تھا، ہم فارس سے منتقل ہو کے اپنا اس کے اندر منتقل ہوئے کوفے کے اندر۔ اس سے آپ کی بنیادی وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کہاں سے تعلق تھا اور کیا اس کی پیدائش کیا تھی۔ پیدائش کا بھی ذکر انہوں نے کر دیا کہ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی حضرت نعمان بن ثابت کی۔ تو اس کے بعد آپ کے مرتبے کے متعلق جو تھی، تمام فقہاء، تمام علماء، تمام اس وقت کے جو حاضر تھے لوگ، تابعین، تبع تابعین اور بہت بڑے درجے کے جو لوگ تھے، ان سب کا یہ جو امام اعظم کا خطاب دیا گیا آپ کو دور زندگی کے بیچ میں ہی دیا گیا۔ یعنی یہ علم کی اتنی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی کہ سب نے مانا کہ آپ امام اعظم ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری اپنی کتاب کشف المحجوب میں ان کا جو تعارف لکھتے ہیں، یہ اقتباس ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جہاں، مقتدائے اہل سنت، شرف فقہا، عزت العلماء، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبادت و مجاہدت میں انتہائی ثابت قدم، راہ طریقت میں بڑی شان کے مالک۔ شروع میں آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ کر کے مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لی۔ چونکہ آپ نے اپنے دل کو جاہ و مرتبے کی خواہش سے آزاد کر لیا تھا، اس لیے لوگوں سے مکمل قطع تعلقی کر کے اپنے آپ کو خاص اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ ایک رات خواب میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی قبر پر دیکھا، اور دیکھا کہ آپ استخوان یعنی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ خوف و حیبت کے عالم میں بیدار ہوئے، اور محمد بن سیرین کے شاگرد جو خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت میں اس درجہ پر پہنچو گے کہ صحیح کو غلط سے جدا کر دو گے۔ آپ نے دوسری بار خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا، ابو حنیفہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، گوشہ نشینی کا ارادہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد جب آپ صبح اٹھے تو آپ نے گوشہ نشینی ترک کر کے
واعظ اور علم کو مزید تربیت حاصل کرنے کے لیے شروع کی۔ آپ نے مزید بغداد میں فلسفہ، منطق اور دوسرے اصول حدیث ان سب پر بڑا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اور آپ کے شاگردوں میں، استادوں میں حضرت حماد کا نام خاص ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے متعدد تابعین سے جو ہے نا وہ حدیث کی تعلیم حاصل کی اور فقہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی۔ یہ آپ کا مختصر تعارف تھا، اور میں نے اسی لیے آگے کہا کہ یہ کرایا، لیکن آپ کو آپ کے زمانے میں ہی جب آپ بغداد میں مسجد شونزیہ میں خطابت کیا کرتے تھے، اسی زمانے میں امام اعظم کا خطبہ دیا تمام وقت کے علماء اور اماموں نے کہ آپ امام اعظم ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا علم کا درجہ اس حد تک بلند تھا کہ اس پر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے اس میں بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے جید ترین علماء میں سے، اور پھر آپ کو تقوی کی معراج پر دیکھا گیا عبداللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدھی دنیا کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں امام ابو حنیفہ کا علم رکھ دیا جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ کا علم کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ آدھی دنیا کا علم جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ اس سے بہتر اور کوئی ان کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں نے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا اقتباس آپ کو سنایا، یہ ساری چیزیں اس حد تک، یعنی کسی کی شان کو اگر ہم کسی حوالے سے بیان کریں تو اس سے بڑے حوالے کوئی ممکن نہیں۔ یہ آج ہمارا تعارفی پروگرام تھا، انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو ان کی مزید پوری جو ساری زندگی اور آپ کے جو مسائل اور معاملات تھے ان پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔